نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت طفیل بن عمر الدوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اکرام کی صف میں ان کا نام موجود، مہاجرین صحابہ کی صف میں ان کا نام لکھا جاتا ہے، ہجرت کر کے مدینہ جانے والے صحابی. اگر ان کا نسب کا سلسلہ دیکھا جائے، طفیل بن عمرو بن طریف بن عاص بن سالبہ بن سلیم بن فحم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبداللہ بن زہران بن کعب بن حارث بن نظر بن ازدازدی، یہ نسب نامہ اور ان کا تعلق قبیلہ دوس کے ساتھ، قبیلہ دوس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے دوسی کہا جاتا ہے. قبیلہ دوس یہ وہ قبیلہ تھا جو مکہ کے باہر یمن کے پاس ایک علاقے کے اندر آباد قبیلہ. اس قبیلے کے لوگ، یہ قبیلہ بذات خود بہت طاقتور قبیلہ تھا، جنگجو بھی تھے، طاقتور بھی تھے، اور ان کے قبیلے میں ایک بہت بڑا حفاظتی قلعہ بھی موجود تھا. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کا نام طفیل بن عمرو اور ان کا لقب ذوالنور بتایا گیا ہے، نور والا. اور ذوالنور اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اور دعا کے الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ الہی ایک ایسی نشانی اسے عطا فرما جو ہر اس وقت اس کے کام آئے جب یہ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے. یعنی جب یہ خیر اور بھلائی، دین کی دعوت، اشاعت اور تبلیغ کے کام کا ارادہ کرے تو اس کو ایک نشانی دینا، اور وہ نشانی ایک نور کی شکل میں تھی. تو وہ صاحب نور، اس حوالے سے ان کا لقب ذوالنور. طفیل بن عمرو دوسی قبیلے کے رؤسا اور سرداروں میں سے تھے، اور وہاں کے بہت مالدار شخص اور تاجروں میں ان کا شمار تھا. اللہ نے ان کو بہت مال دے رکھا تھا، لیکن قبول اسلام سے پہلے بھی سلیم فطرت اور بنیادی طور پر اچھے صفات کے حامل. اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس دور میں بھی گنے چنے بہادروں میں سے تھے. ان کی سخاوت بہت زیادہ نظر آتی ہے. قبول اسلام سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر ہنڈیاں کبھی چولہے سے نہیں اترتی تھی، کیونکہ یہ سخاوت تھی کہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں ان کے ہاں سے کھانا بہت کثرت سے تقسیم کیا جاتا تھا. ضرورت مندوں کی آمد کے لیے ان کے دروازے کھلے، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کا طریقہ ان کے دسترخوان میں کثرت سے موجود ہے. اور پھر جن لوگوں کو پناہ کی ضرورت ان کو پناہ دیتے نظر آتے ہیں. بہت ذہین، بہت فطین، بہت صاحب شعور اور بہت اچھے شاعر تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کی نعمت کے لیے منتخب کیا، اور اللہ نے اسلام کا دروازہ ان کے لیے کھولا. شاید ان کی ان خوبصورت صفات کی وجہ سے ان کو منتخب کیا گیا. اگر چاہتے ہیں کہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے اللہ کے انبیاء کی وراثت سمیٹنے اور اللہ کے انبیاء کی جانشینی کے فریضے پر سونپے جانے کے لیے منتخب ہوں، تو اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنی سخاوت اور اپنے رویوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اسی دور میں، مکی دور میں، حضرت طفیل بن عمرو الدوسی بھی دائرہ اسلام میں داخل تو نہیں ہوئے تھے. اخلاق معاملات تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. تہامہ سے مکہ آتے ہیں، اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اپنے بستی کے رئیسوں میں سے، سرداروں میں سے تھے، اور بہت بڑے تاجر تھے. تجارت کی غرض سے آئے یا ویسے ہی مکہ میں ملاقات کی غرض سے آئے، تو اپنی رودات بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں مکہ کی بستی میں داخل ہوا، چونکہ رئیس ہے، رئیس سارے کے سارے مکہ کے جو سردار اور رئیس ہیں، انہوں نے مجھے گھیر لیا.
اور مجھے گھیر کر انہوں نے مکہ کی بستی کے اندر ایک جو ہونے والے حالات ہیں اس سے مجھے متنبع اور اس سے مجھے آگاہ کرنے کا طریقہ اختیار کیا. کہتے ہیں وہ سارے رؤسائے مکہ جن کو میں پہلے سے جانتا تھا وہ میرے ارد گرد تھے، اور انہوں نے مجھے فوراً آ پکڑا اور انہیں وارن کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو طفیل، ہماری بستی میں ایک جادوگر بابات ہو گیا ہے، ہماری بستی میں ایک جادوگر آ کھڑا ہوا ہے، اور وہ جادوگر ایک ایسا منتر بتاتا اور پڑھاتا ہے کہ جو وہ منتر پڑھ لیتا ہے اس پر جادو جل جاتا ہے، اور اس جادوگر کے منتر ہی کا نتیجہ ہے کہ گھروں کے اندر لڑائیاں اور فتنے، باپ بیٹے سے اور ماں بیٹے سے اور بھائی بھائی کا دشمن ہوتا چلا جا رہا ہے. لہٰذا ہماری تمہیں تجویز اور ہمارا تمہیں مشورہ ہے کہ اس جادوگر سے دور رہنا، اس سے دور رہنا، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور اس کے منتر کو تو سننے سے بالکل شدید اجتناب کرنا. یہ جادوگری کا تذکرہ کہاں سے آیا تھا؟ مکی دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پھیلنے لگی، آپ کی دعوت پھیلنے لگی، اور پھر گھر گھر میں یہ دین نکلنے لگا اور ہر گھر میں یہ دین پہنچنے لگا، تو ظاہر ہے آپ کو پتا کہ مشرکین مکہ کو یہ بات مشکل لگی، اور پھر یہ دارالندوہ میں اکٹھے ہوتے تھے اور پھر سازشیں کرتے تھے. قرآن میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ یہ لوگ دارالندوہ میں اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی سازش اور پلاٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ لوگوں کو ان سے بدگمان کرنے کے لیے اور بڑھتے ہوئے اسلام کی طاقت کو ڈانٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے آپس میں مشاورت کی تھی. اور کیا فیصلہ کیا گیا تھا؟ ایک سے زیادہ نشستوں میں یہ معاملہ ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ مشہور کر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں، کسی نے کہا جادوگر ہیں، کسی نے کہا شاعر ہیں، کسی نے کہا کہو کاہن ہیں. عقبہ بن نبی معیط اور مختلف جو سردار ہیں قریش مکہ کے، کسی نے اعتراض کیا، کسی نے کہا یہ شاعر نہیں مانیں گے، کسی نے کہا کاہن نہیں مانیں گے، کسی نے کہا جادوگر نہیں مانیں گے. بہرحال کنسنسس آف اوپینین سے پھر کیا رائے جو ہے وہ قائم ہوئی تھی کہ یہی کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہے. اور پھر انہوں نے یہی ریپوٹیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ پھیلا دی. وہی بات ہے مکروا ومکر اللہ، انہوں نے اپنی چال چلی، اللہ نے اپنی چال چلی. واللہ خیر الماکرین، چال ہمیشہ اللہ ہی کی غالب آتی ہے. اور پھر دیکھ لیجئے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چال چلتا ہے تو اللہ اسلام کے دشمنوں، اسلام کے مخالفوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سے نفرت کرنے والے ظالموں کی چالوں کو، ان کی زبانوں کو، ان کے آلوں کو اسلام اور مسلمانوں کا معاون اور مددگار اور اسلام کی قوت اور سربلندی کا ذریعہ بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی چال ہے. یہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ حج کے موقع پر 10 عام الحزن کے بعد جو میں نے اس دن آپ کو بیت عقبہ ثانیہ اور بیت عقبہ اول کا طریقہ بتایا تھا. تب بھی تو حج کے موقع پر مشرکین مکہ نے یہی کہا تھا نا کہ ہر آنے والے حاجی کو ہم کیا کہیں گے، ہماری بستی میں ایک آ گیا جادوگر، اس سے بچ جانا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات اور اپنی دعوت اتنی شاید نہیں پہنچا سکتے تھے جتنی کفار کی زبان سے جب یہ اعلان ہونے لگا تو لوگوں تک پہنچ گئی. اللہ ایسے ہی کرتا ہے، اللہ ایسے ہی کرتا ہے. اور پھر وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذریعوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کر دی. اور پھر یہ یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے نا تو اس چیز کی حقیقت کو ڈھونڈنے کے بارے میں کویسٹ، کوئری اور تجسس پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی طریقہ طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ بھی وہی اس معاشرے میں چونکہ رائج تھا. حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو کوئی تجسس نہیں آیا اور میرے دل میں ان کے مشورے کے خلاف کوئی بغاوت بھی نہیں آئی. میں نے فوراً مان لیا کہ میں تو اپنے آبائی دین کو بچانا چاہتا ہوں، اپنے گھر، اپنے معاشرے، اپنی برادری کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہوں. ان کہتے ہیں میں نے نیت کر لی کہ میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لوں گا اور میں اس شخص کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا. اب کہتے ہیں کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نکلنے سے پہلے اب انہوں نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کے جو بت ہیں ان کی زیارت کے لیے جاؤں، لیکن جانے سے پہلے میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی کہ کہیں انکاؤنٹر نہ ہو جائے اس شخص کے ساتھ. میں نے پہلے ہی اپنے کانوں میں روئی ڈال لی. اور کچھ روایات میں یہاں پہ یہی لکھا، لیکن کچھ کتابوں میں نے پڑھا کہ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ تو کر لیا تھا کہ جو ہی مجھے وہ شخص نظر آئے گا میں اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لوں گا، میں اس کی بات نہیں سنوں گا، اس کے قریب نہیں جاؤں گا. لیکن میں نے تو ویسے ہی ابھی ان کی باتیں سننے کے بعد فوراً مکہ میں آنے کے بعد حرم میں حاضری اور بتوں کی زیارت کا ارادہ کیا، اور ابھی میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا ٹاکرا اس شخص کے ساتھ ہو جائے گا اور میری ملاقات ہوگی، لہٰذا میں نے اپنے کانوں میں روئی نہیں ٹھونسی تھی. واللہ عالم جو بھی معاملہ تھا، جیسا بھی تھا، اصل میں اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا. اللہ نے ان کو دین اسلام سے فیضیاب کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا. اور ہوتا کیا ہے،
مشرکین مکہ نے اسلام سے روکنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیا حدیث میں آتا ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا فہم دے دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ نے اصل میں حضرت طفیل بن عمر الدوسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا تھا، دین اسلام کو ان کے لیے مقدور کر دیا گیا تھا، اللہ نے وسیلے اسباب بنا دیے۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے وسیلے اسباب ہیلے بہانے خود سے بنا لیتا ہے۔ یا تو انہوں نے کانوں میں روئی نہیں ڈالی تھی، اور یہاں جیسے وہ بعد میں بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مروب ہو کر میں نے سننے کی کیفیت میں آ کے اپنے کانوں سے روئی نکال دی، جو بھی ہوا بہرحال قرآن کی آیات پہنچ گئی اور اللہ نے ان قرآن کی آیات کے لیے سینہ کھول دیا۔ حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں بتوں کی زیارت کی نیت کر کے حرم کے مطاف میں سخن میں آیا تو میں نے وہاں ایک شخص کو نماز اور عبادت کی کیفیت میں قیام کی حالت میں دیکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز، اس نے مجھ پر وہ رعب اور وہ کیفیت طاری کی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خاموش دعوت دین ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دوستی اس سے کرو جس کو دیکھ کے تمہیں خدا یاد آئے، اس کی عبادت کو دیکھ کے تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے، تو یہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور اس کی بات کو سن کر تمہارا عمل بڑھ جائے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں دیکھ کر حضرت طفیل بن عمر الدوسی کا ایمان بڑھ گیا، ان کی طرف راغب ہو گئے۔ یہ صرف وہ نماز تھی، اس نماز کا وقار تھا، اس نماز کا ٹھہراؤ تھا، اس کے اندر وہ جماؤ، اور اس کے اندر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دعا سکھائی، ربی آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، یہ آپ کی نمازوں کا حسن تھا۔ یاد رکھے گا، مومن محسن ہوتا ہے، اور مومن جب محسن بن جاتا ہے تو پھر وہ میگنیٹ بن جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور پھر مومن جب محسن میگنیٹ بنتا ہے تو پھر اس کو لوگوں کو قائل نہیں کرنا پڑتا، لوگ خود سے خود اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا، آپ کے قیام، آپ کے رکوع، آپ کی نماز کا حسن ہے۔ آپ محسن ہیں کہ لوگ آپ کی عبادات کے حسن کی وجہ سے آپ کی طرف کھنچتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ نماز کی کیفیت دل میں گھر کر گئی، اور کہتے ہیں یہاں تو کانوں میں روئی تھی ہی نہیں، یہاں اس نماز کے حسن کو دیکھ کے کہتے ہیں میں نے کانوں سے روئی نکالی، یا روئی کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قریب ہوتے چلے گئے۔ ہوا کیا کہ وہ قرآن کی آیات کانوں میں داخل ہو گئی۔ اصل میں حضرت طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں کہ میں نے جب نماز کی یہ کیفیت دیکھی اور دل میں میرے ان کا رعب، اور دل میں میرا ان کا دل ان سے متاثر ہوا، تو میں نے دل میں سوچا میں اچھا بھلا سمجھدار زیرک انسان ہوں، میں شاعر ہوں، میں اہل زبان ہوں، میں عربی زبان کے محسن کو سمجھتا ہوں، اس کے سارے معاملات کو، لب و لہجے کو سمجھتا ہوں، یہ شخص کیسے مجھے شاعر بن کے میرے اوپر جادو کرے گا؟ ذرا کلام سن کے تو دیکھوں، میں اچھے بھلے ان چیزوں کو پرکھ سکتا ہوں، میں بے وقوف نہیں بنوں گا، میں فضول میں وہم کرنا۔ اللہ نے دل بدلنا تھا نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ یہ تجھے وہم ہے، تو فعل ان کے قریب ہو جا۔ کہتے ہیں میں قریب ہو گیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت، آپ کی زبان سے قرآن کی تلاوت قیام کی حالت میں سنی، میرا دل بدل گیا، ایمان داخل ہو گیا۔ اصل میں ان کی قسمت میں اسلام لکھا جا چکا تھا، ان کی قسمت میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا لکھا جا چکا تھا۔ تقدیر غالب آئی، دائرہ اسلام، دین کے لیے، اسلام کے لیے سینہ کھل گیا۔ یہ قرآن کی تلاوت کا اعجاز ہے۔ کیا پتا چل رہا ہے؟ قرآن دل کب بدلتا ہے؟ جب قرآن کی آیات کو سنا جائے، قرآن کی آیات کی سماعت کی اہمیت پتا چل رہی ہے، قرآن کی آیات کی تلاوت کی سماعت کی اہمیت پتا چل رہی ہے۔ اور کیا پتا چل رہا ہے؟ دل کیوں کھلا تھا؟ خاموشی سے سنا تھا، ادب سے سنا تھا، کھلے دل کے ساتھ سنا تھا، بغیر کسی پریجوڈس کے سنا جائے۔ تو ایسے قرآن کی تلاوت جب ادب کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ سنی جائے تو یہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی۔ اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ دعوت دین کا ایک بہت خوبصورت طریقہ، اور دعوت میں خوبصورت تاثیر کا طریقہ، خوبصورت انداز کی دعوت، قرآن کی تلاوت بھی ایک دعوت کا بڑا ایفیکٹو طریقہ ہے۔ جب قرآن کی تلاوت پر تاثیر طریقے سے، اخلاص سے، خلوص سے، حسن کے ساتھ کی جاتی ہے تو یہ بھی دعوت کا بڑا ایفیکٹو طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی دعوت میں اس کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بہر کیف جی سینے میں اسلام اور ایمان داخل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، حضرت طفیل کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ تک پہنچا، میں نے اپنی رودات سنائی کہ کیسے مشرکین مکہ کے سرداروں نے میرے کان آپ کے خلاف بھرے تھے، اور کیسے میں نے یہ ٹھانا تھا کہ میں اپنے کانوں میں روئی ڈالوں گا، لیکن آپ کی کچھ آیات میرے کانوں میں اتری ہیں. مجھے اس کلام نے بڑا ہی متاثر کیا ہے. مجھے اپنا کچھ اور کلام سنائیے. روایات میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت کی. چھوٹی سی صورتیں ہیں، تھوڑی سی آیات ہیں، پتہ نہیں کون سی آیات کس کا دل بدل دیں. یہ خوبصورت سے کی ہوئی تلاوت کی اہمیت، تاثیر سے کی ہوئی تلاوت کی اہمیت، اور صحیح طریقے سے سنے ہوئے کلام اللہ کی فضیلت. دل بدلا، سورہ اخلاص سنی، سورہ فلق سنی، دل بدل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر وہیں اسلام قبول کیا، وہیں بیعت کی اور مسلمان ہو کر رخصت ہوئے. دوسی قبیلے سے آئے تھے، مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے. کچھ دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کیا، دین سیکھا، اسلام اور اسلام کے احکامات سیکھنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رخصت لینے کے لیے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام قبول کیا ہے، اس کے نور نے میرے سینے کو منور کیا، اب سے میں نے تعلیمات سیکھی ہیں، اب مجھے رخصت دیں، اب مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے قبیلے والوں کے پاس جا کے آپ کی تعلیمات کو پہنچاؤں، دین کی تعلیمات کی تبلیغ کر کے ان کے دلوں کو بھی اس نور سے منور کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی. ساتھ ہی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا اظہار بھی کہ میری بستی کے لوگ جو ہیں وہ بڑے سخت دل ہیں اور وہ بڑے پکے مشرک ہیں اور وہ بڑے طاقتور ہیں اپنے عقیدوں میں، تو لہٰذا میری مدد کریں کہ اللہ میرے لیے آسانی فرمائے. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی کہ الہی، یہ جب کسی خیر اور برکت کے کام کا ارادہ کرے تو اس کو ایک اپنی طرف سے نشانی عطا فرما. موزانہ طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کے پیشانی پر، ان کے ماتھے پر ایک روشنی کی کرن پھوٹی، اور دیکھنے والے کو اسی وجہ سے ان کو ذوالنور کا لقب، کہ نور کی ایک روشنی کی کرن ان کی پیشانی اور ان کے ماتھے سے جو ہے وہ نکلنے لگی. اب جب ان کو اس بات کا احساس ہوا تو حضرت طفیل بن عمرو الدوسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دوسری دفعہ درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم بتوں کو پوجتی ہے، اور جب میرے ماتھے کے اندر سے یہ روشنی کی کرنیں نظر آئیں گی تو وہ شاید یہ کہیں گے کہ یہ بتوں کی لعنت ہے جو اس پر پڑ گئی ہے، یہ بتوں کی لعنت ہے، خدا را اس روشنی کو یہاں سے بدل کے کچھ اور کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ روشنی ان کی انگلی میں منتقل کر دی گئی تھی. یہ نشانی اللہ کی طرف سے، یہ نشانی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی حفاظت اور امان میں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی اپنی بستی میں واپس آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دائی بن کر. محبتوں کا پیمانہ بدل گیا ہے. اپنی بستی میں داخل ہوتے ہیں، کچھ دن ابھی مکہ کی بستی میں قیام کر کے آئے ہیں، کچھ دیر کے بعد سفر سے واپس گھر پلٹے ہیں. والد وہاں پہ استقبال کے لیے موجود ہیں. والد بستی میں سب سے پہلے ملتے ہیں. والد آگے بڑھ کے گلے لگانے لگتے ہیں. نا، دل کی دنیا بدل گئی، ایمان مکمل ہو چکا ہے. ایمان کا پیمانہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حب للہ. ایمان کا پیمانہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور ایمان کا پیمانہ یہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم اس چیز کے تابع نہ ہو جاؤ، تمہارا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں. یہاں پہ ایمان مکمل ہو چکا تھا، سینہ اسلام کے لیے کھل چکا تھا، محبتوں کا پیمانہ بدل گیا تھا. وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے ایمان کے لیے اپنے محبتوں کے پیمانے کو پرکھو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَاتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا. تمہارے ماں باپ بیوی بچے اہل و عیال تمہاری تجارتیں تمہارے مال اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد سے زیادہ عزیز ہیں پھر ویٹ کرو. یہاں پہ محبت فرق ہو گئی. باپ ملا، باپ آگے ہو کے سینے کو لگانے لگا کہ بیٹا آیا ہے، وہیں پہ کہتے ہیں ابا جان میں آپ کو نہیں مل سکتا.
اللہ کی محبت غالب آ گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین نے غالب آ گیا۔ ابا جان میں آپ کو نہیں مل سکتا، آپ کا دین الگ میرا دین الگ، آپ کی زندگی کا راہ الگ میری زندگی کا راہ الگ، میں اس ایک رب کو پوچھتا ہوں، آپ بہت سے بتوں کو پوچھتے ہیں، میرا اور آپ کا تعلق ختم۔ باپ نے فوراً کہا، ساتھ ہی بیٹے نے کہا کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا توق اپنے گلے میں ڈال چکا ہوں، میرا اور آپ کا زندگی کا ضابطہ فرق ہے، میرا اوڑھنا بچھونا آپ کے اوڑھنے بچھونے، دل بدل گیا ہے، زندگی بدل گئی ہے، رودات بدل گئی ہے، حالات بدل گئے ہیں، ترجیحات بدل گئی ہیں، محبتوں کے پیمانے بدل گئے۔ باپ نے فوراً کہا، مجھے بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ اپنے باپ کو اپنا دین پیش کرتے ہیں۔ باپ بڑی خوشی کے ساتھ، رضا اور رغبت کے ساتھ دین کو قبول کرتا ہے۔ ارے اللہ کس کی تبلیغ میں برکت ڈالتا ہے؟ وہ تبلیغ جو اخلاص کے ساتھ ہے، وہ تبلیغ جس میں خلوص ہے، جس میں اخلاص ہے، اور وہ تبلیغ جو خالصتاً رضا الہی کے لیے، اللہ اس کی آسانی کرتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا نا کہ 3 لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ان میں سے پہلا کون ہے؟ مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اور جہاد میں سے سب سے بڑا جہاد جو اللہ نے قرآن میں خود فرمایا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کو لے کے لوگوں کے ساتھ جہاد کرو، قرآن کی دعوت، قرآن کی اشاعت، قرآن کی تبلیغ شاید جہاد میں سے ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ تو جب اس کی تبلیغ اور اس کی دعوت کو پورے خلوص سے لے کے کوئی نکلتا ہے تو پھر اللہ اس کا معاون بن جاتا ہے، اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ اور وہ جو حدیث بتاتی ہے کہ جب میرا بندہ میرے کام میں نکلتا ہے، میرے رستے میں نکلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس میں وہ جن ہاتھوں کے ساتھ وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں تھامتا، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جو حق کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتی، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جو حق کے علاوہ کچھ نہیں سنتے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جو حق کے علاوہ کچھ نہیں بنتے۔ یہ مدد نظر آ رہی ہے؟ اللہ کے کام میں نکلیں، اللہ کے مجاہد بن کے اس دین کی اشاعت کے لیے نکلیں، اللہ محافظ ہو گیا، اللہ نگران ہو گیا، اللہ ہاتھ پاؤں زبان بن گیا، سینے کھلتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری تبلیغ، ہماری دین کی اشاعت میں بھی اتنی تاثیر، اتنا درد دل، اتنا اخلاص اور اتنے بہترین نتائج عطا فرما۔ باپ اسلام قبول کرتا ہے، اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں، آگے بیوی ہے، بیوی پہلے ہی منتظر، بیوی نگاہیں فرش راہ کر کے بیٹھی ہے، بیوی ذرا قریب ہونے لگتی ہے، کہتے ہیں مجھے چھونا نہ، تیرا دین اور میرا دین اور، تیری زندگی اور میری زندگی اور، میرا اوڑھنا بچھونا تیرے سے فرق، تیرا میری راہیں جدا۔ بیوی فوراً کہتی ہے کہ مجھے بتائیں آپ کس دین میں ہیں، میری جان آپ پہ قربان، آپ مجھے بتائیں گے آپ کس دین پر ہے۔ بیوی کو فوراً دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، وہ کہتی ہے میں قبول کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، جاؤ فلاں ایک چشمے کا جگہ جہاں پہ ایک بت نصب تھا، جاؤ اس چشمے پہ جاؤ، اس سے غسل کر کے آؤ، پاک صاف ہو، میں تمہیں دین سکھاتا ہوں۔ بیوی غسل کر کے آتی ہے، پاک صاف ہوتی ہے، دین پیش کرتے ہیں، بیوی بھی اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اللہ ہمارے گھر والوں کے سینے بھی ہماری دین کی دعوت سے کھول دے، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اللہ ہمیں خلوص عطا فرما دے۔ قبیلے کو دعوت دینے لگتے ہیں، لیکن یہ قبیلہ بڑا سخت ہے، قبیلہ اسلام قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ پورے قبیلے میں سے پہلے باپ نے، پھر بیوی نے اسلام قبول کیا، اور پھر پورے دوسی قبیلے میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو کتنی سعادتیں دے دیتا ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بعد میں پہنچایا گیا شخص ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ حفاظت کرتا ہو، ایسا ہی ہوا ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور جا کے اپنے دوسی قبیلے میں سکھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی سے زیادہ دین کی حفاظت کرنے والے نکل کے آئے۔ یہ وہ ہے جو صدقہ جاریہ کا تصور ہے، جب ایک شخص دوسرے کو پہنچاتا ہے تو یاد رکھیے بسا اوقات پہنچایا جانے والا پہنچانے والے سے زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو دین کی خدمت کی، انہوں نے جو احادیث کا خزانہ مرتب کیا، انہوں نے جو حدیث کے شعبے میں سب سے زیادہ احادیث روایت کی، وہ کس کے لیے صدقہ جاریہ ہے؟ دعوت دینے والے طفیل بن عمرو دوسی کے لیے۔ اللہ ہمیں سن کے لوگوں تک پہنچا کے ان پہنچائے جانے والوں کو اجر کی حرص سے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی حرص سے دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے قبیلے میں اب 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹتے ہیں مدد کے لیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے، میری مدد کیجیے۔ راوی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک دعا کے لیے اٹھائے،
اور پھر حضرت طفیل بن عمرو دوسی اپنے دل کے حال بتاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو شاید مجھے فوراً پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں میری امت، میری قوم کے اوپر کوئی عذاب کی دعا نہ کر دی جائے. فوراً کہتے ہیں میں نے کہا ہائے میری قوم. یہ وہ جو تڑپ ہوتی ہے نا، تاثیر بھی اسی دائی کی دعوت میں ہے جو اپنی قوم کے لیے ہائے میری قوم کے جذبات رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ لعلک باخع نفسک، آپ اپنے قوم افراد کے لیے، اپنی بستی والوں کے لیے اپنی جان کو گھلاتے تھے. دائی کے لیے ایک لازم صرف ہے کہ وہ اپنے قوم، اپنے افراد، اپنی بستی کے لوگوں کو ذلت اور گمراہی میں دیکھ کے تڑپیں اور ہائے میری قوم کے غم سے اللہ ہمیں اس غم سے آشنا کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی؟ آپ نے فرمایا الہی قبیلہ دوست کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوست کو ہدایت دے، الہی قبیلہ دوست کو ہدایت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ بس اوقات اب جب کوئی دعا کرتے تھے تو آپ اس کو 3 دفعہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل کی طرف متوجہ ہو کے کہا اب جاؤ بے دھڑک ہو کے دعا، میں نے دعا کر دی، اب جاؤ بے دھڑک ہو کے دعوت دو. اس کے بعد حضرت طفیل اپنی بستی میں جب واپس آتے ہیں تو جوک در جوک لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے حضرت طفیل کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں. اور بہت بڑا جو ایک گروہ ہے وہ دوسی قبیلے میں سے حضرت طفیل کی دعوت پر اسلام قبول کرتا ہے. ہمیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے بہت ستایا، بہت مار پیٹ، اذیت، استہزاء صحابہ اکرام کے ساتھ، تو یہ دوسی قبیلے کے لوگ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قلعے میں ہجرت کی دعوت دی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا. تو دوسی قبیلے کے لوگوں کو بھی یہ فیض اور اللہ نے اس چیز کی توفیق دی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی تھی. لیکن ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مقدر بن گئی تھی مدینہ کی زمین، لیکن یہ بستی کے لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے محروم رکھے گئے. لیکن بہرحال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ضرور دی تھی ہجرت کے لیے، اور اپنی بستی اور اپنے قلعوں کے دروازے کھولے تھے آپ کی حفاظت کے لیے. اللہ ان کو اجر دے انشاءاللہ. یہ گروہ جو ہے، اس میں سے قصیر گروہ جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت طفیل بن عمرو الدوسی نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر مکہ دوست سے لے کر مدینہ ہجرت کی. اس وقت غزوہ خیبر کا واقعہ ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دوسی قبیلے کو جو خیبر کے مسلمانوں کا لشکر کا میمنہ کی طرف تھی اس طرف ان کو مقرر کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی زبردست فتح اور نصرت سے مسلمانوں کو اس دوسی قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ عطا فرمائی. اب ویسے بھی دیکھیں کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کا رویہ اب تک کیا نظر آ رہا ہے. قرآن کو خاموشی سے سنا، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد دین سیکھا، دین سیکھنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچایا. لوگوں کو پہنچانے جب لوگوں نے لبیک کہا تو ان کو لے کے اپنے گروہ کو ہجرت اور جہاد کی طرف مائل ہوئے. یہ ہے میرے اور آپ کے کرنے کا کام. قرآن کو سننا ہے، ادب سے، خوشی سے، کھلے دل کے ساتھ سننے کے بعد ایمان میں اضافے کی دعائیں کرنی ہے. ایمان کے بعد دین سیکھنا ہے. دین سیکھنے کے بعد اپنے علاقوں، اپنی بستی، اپنی برادری والوں کو متعارف کرنا ہے. ان کے لیے ہائے میری قوم اور کھائے میری برادری کی تڑپ سے دین پہنچانا ہے. اور جب وہ لوگ ساتھی دین میں داخل ہو جائیں تو پھر ان کو دین کے لیے جہاد اور ہجرت کی طرف مائل کر کے ان کو بھی اپنے اس سفر میں اپنے ساتھ شامل کرنا ہے. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی اس فتح کے بعد پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو میمنہ میں تھے. پھر جب فتح مکہ کا موقع ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب بھی رہے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے قبیلے کے اندر ابھی بھی شرک موجود تھا. اور ایک بہت بڑا بت جس کا نام ذوالقفین کا بت ہے، یہ بت اس بستی میں ابھی تک پاش نہیں ہوا تھا. تو اس پر حضرت طفیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے دوسی قبیلے میں واپس پلٹوں اور میں ذوالقفین کا جو بت ہے، 2 ہاتھوں والا جو بت ہے، اس کو میں پاش کروں تاکہ میری قوم کے شرک کے عقیدہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ دوسی ساتھیوں کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اپنے قبیلے والوں کے پاس واپس آئے. اور وہاں پہ عورتوں کا، بچوں کا جمع غفیر اکٹھا تھا. اور جب حضرت طفیل بن عمرو الدوسی نے اس بات کا اظہار کیا نا کہ میں اس بت کو توڑنے کی نیت سے آیا ہوں، تو ان ساروں نے شور و غل مچا دیا کہ اگر تم نے ذوالقفین کو ہاتھ لگایا تو کیا ہوگا، یہ تمہیں جلا کے بھسم کر کے ختم کر دے گا. توہمات تھے نا.
لیکن ایک بہت بڑا وہ آگ کا الاؤ سا تیار کر کے ذوالقفین کیا جو بالکل عین سینہ اور اس کا دل تھا، اس میں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی نے ان کی مخالفت کے باوجود آگ لگا کے اس کو جلا دیا. اور یہ اشعار ہیں جو وہ پڑھ رہے تھے، یا ذوالقفین لست من عبادک، کہ اب میں تیرے بندوں میں سے نہیں ہوں، میں تیری بندگی نہیں کرتا ہوں. اے دو ہاتھوں والے بت، اب میں تیری بندگی نہیں کرتا ہوں. میلادنا اقدم من میلادک، میری ولادت تیری ولادت سے پہلے ہوئی ہے. ان حششت النار فی فؤادک، میں نے تیرے سینے میں آگ بھر دی ہے. تو لہٰذا یہ ذوالقفین کا بت جو ہے یہ میرے اور آپ کے لیے سنت کے معاشرے میں سے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. یہ سنت حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کی. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب رہے. فتح مکہ کے بعد وصال کے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 11 ہجری میں جو جھوٹے دایان نبوت اور مرتدین کا جو فتنہ تھا، اس کی سرکوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ ایک جنگ یمامہ، اس میں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی تشریف لے جاتے ہیں. اور وہاں پر یہ کفر اور الحاد کا وہ جو شعلہ بھڑکا تھا، اس شعلے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ جنگ یمامہ میں تشریف لے جاتے ہیں. اور میدان یمامہ سے پہلے حضرت طفیل نے خواب دیکھا اور پھر خود ہی اس کی خواب کی تعبیر بھی بتائی. خواب کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں میرا سر مونڈ دیا گیا ہے، میرا سر مونڈ دیا گیا ہے، میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا ہے اور آسمان میں اڑ گیا ہے، اور مجھے ایک عورت نے اپنے پیٹ میں چھپا لیا ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا پیچھے تیزی سے میرا تعاقب کر رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ اور ایک بیریئر جو ہے وہ حائل ہو گیا. ساتھیوں سے تعبیر پوچھی اور پھر خود کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ یہ جو سر کا مونڈنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے میدان جنگ میں، یمامہ کی میدان جنگ میں میرا سر کاٹ دیا جائے گا، یعنی مجھے شہید کر دیا جائے گا. یہ میرے منہ سے پرندے کا اڑنا گویا میری روح جو ہے وہ پرواز کر جائے گی، اور کسی عورت کا مجھے پیٹ میں چھپا لینا یہ ہے کہ مجھے اسی زمین میں دفن کر دیا جائے گا. اور میرے بیٹے کے درمیان میں جو یہ رکاوٹ حائل ہو گئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو شہادت نصیب ہوگی، لیکن میرا بیٹا اس موقع پر شہادت سے محروم ہو کے بعد میں کسی موقع پر شہادت کے درجے پر فائز ہوگا. اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا. میدان جنگ میں، یمامہ کے میدان جنگ میں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی 11 ہجری میں شہید ہوئے. ان کا بیٹا جو ہے، ان کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا. حضرت عمرو بن طفیل بن عمرو الدوسی ان کا نام ہے بیٹے کا. بیٹا بھی باپ کی طرح، باپ نے شہادت کی دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہ نے شہادت دی. بیٹے کا ہاتھ تو کٹ گیا، لیکن بیٹا میدان جنگ میں، یمامہ کے میدان جنگ میں باپ کی لاش اور اپنا کٹا ہوا ہاتھ چھوڑ کے بیٹا واپس آ گیا. حضرت عمر کے دور میں بعد میں جنگ یرموک میں حضرت طفیل کے بیٹے عمرو بن طفیل بن عمرو الدوسی جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور حضرت عمر کی خلافت کے دور میں حضرت عمر نے ایک دن ایک بہت بڑی محفل، کھانا وغیرہ اور دعوتی، جہاں پہ اور بھی صحابہ کرام ہیں، تو حضرت طفیل کے بیٹے بھی تشریف فرماتے. کھانا جب دسترخوان پر چنا گیا تو ان کا ہاتھ چونکہ کٹ چکا تھا تو یہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ اس لیے کھانا نہیں کھا رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کٹ گیا ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ عمرو، آپ ہم سب میں سے، اس محفل میں سے آپ وہ واحد خوش نصیب شخص ہیں جن کا ہاتھ ان کے جسم سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا. تو یہ وہ بیٹا ہے جو اس باپ کا بیٹا ہے. باپ بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کی سنتوں کو یاد رکھنے، ان کو سمجھنے، ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کی کچھ سنتیں دیکھ لیجئے. قبول اسلام سے پہلے ان کی اخلاق، ان کے حقوق العبادی کا حسن دیکھ لیجئے. قبول اسلام کا ذریعہ قرآن کی سماعت، خاموشی سے، ادب سے اور کھلے دل سے قرآن کی سماعت ان کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی. قبول اسلام کے بعد دین سیکھا، دین سیکھنے کے بعد اپنی بستی کو سکھایا، بستی کو سکھانے کے بعد طلب اور تڑپ سے دعائیں کی اور کروائیں، ان کی ہدایت کی. جب بستی والوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان بستی والوں کو ہجرت اور جہاد کبیر کی طرف مائل کیا، ان کو اپنا ساتھی بنایا، اپنے ساتھیوں کو اپنے معاشرے اور برادری میں سے شرک کی نفی اور شرک کو نکالنے کے لیے معاونت کی، جان دی،
دی ہوئی اسی کی تھی. شہادت کی دعائیں کی. اللہ نے شہادت کے مرتبے پر فائز کیا. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم آمین.